حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور کربلا کی مٹی۔ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام مدینے سے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کہنے لگیں، اے فرزند، عراق کی طرف نہ جاؤ، کیونکہ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا فرزند حسین عراق میں اس سرزمین پر قتل کیا جائے گا جس کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نانی جان، میں اپنے انجام کو بخوبی جانتا ہوں، میں بے شک قتل کیا جاؤں گا اور اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ میں اس دن کو بھی جانتا ہوں اور اپنے قاتل اور اپنی قتل گاہ کو بھی پہچانتا ہوں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میرے عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں میں سے کون کون میرے ساتھ قتل ہوں گے۔ اے نانی جان، مرضی خدا یہی ہے کہ میں اس کی راہ میں ظالموں کے ہاتھ سے بھوکا پیاسا ذبح کیا جاؤں اور میری ناموس در در پھرائے جائیں اور میرے اہل و عیال دشمنوں کے ہاتھ میں قید ہوں اور ان کا کوئی معین و مددگار نہ ہوگا۔ اے نانی جان، اگر میں عراق کی طرف نہ بھی جاؤں تو بھی بچ نہیں سکتا۔ یہ سن کر جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا زار و قطار رونے لگیں اور کہنے لگیں، اے فرزند، میرے پاس تھوڑی سی مٹی ہے جو تمہارے نانا نے مجھ کو دی ہے اور میں نے اس کو ایک شیشی میں رکھ چھوڑا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے تھوڑی سی مٹی اور ان کو دی اور فرمایا، ان دونوں کو الگ الگ شیشیوں میں اپنے پاس رکھ لیجیے، جس وقت ان میں تازہ خون جوش مارے سمجھ لیجیے گا میں قتل ہو گیا۔ غرض کہ امام حسین علیہ السلام نے سامان سفر درست کر کے اپنے اہل بیت علیہ السلام کو اونٹوں پر سوار کیا۔ اس وقت مدینے میں ایک عجیب کوہرام برپا تھا، زن و مرد سب زار و قطار گریا کر رہے تھے۔ مدینے کے مرد امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام اور حضرت علی اکبر علیہ السلام وغیرہ سے گلے مل مل کر رو رہے تھے، اور عورتیں زنان اہل بیت علیہ السلام سے رو رو کر رخصت ہو رہی تھیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سب کو صبر کی تلقین کر رہے تھے۔ غرض کہ قافلہ حسینی نہایت حسرت و یاس کے ساتھ در و دیوار اور مدینے پر نظر ڈالتے ہوئے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشتیاق بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے سرزمین مدینہ سے روانہ ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کا مکہ معظمہ میں قیام۔ مدینے سے نکلتے ہی حضرت مسلم ابن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کو عام راستے سے ہٹ کر دوسری راہ اختیار کرنے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت حسین علیہ السلام نے اس کو منظور نہ فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ مدینے سے روانگی کے 5 دن بعد 3 شعبان 60 ہجری کو مکہ پہنچا۔ مکہ پہنچ کر امام حسین علیہ السلام نے وہیں قیام فرمایا۔ امام کی تشریف آوری کی خبر سن کر اشراف مکہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ عبداللہ ابن زبیر جو امام حسین علیہ السلام سے پہلے مکے میں پہنچ گئے تھے، وہ اپنی بیعت کی طرف لوگوں کو راغب کر رہے تھے اور لوگ ان کی طرف رجوع بھی کرنے لگے تھے، مگر امام حسین علیہ السلام کے وہاں پہنچتے ہی ان کا رنگ پھیکا پڑنے لگا۔ اگرچہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقصد یہاں تشریف لانے سے ابن زبیر کی طرح بیعت لینا یا سلطنت حاصل کرنا نہ تھا، بلکہ محض مسلمانوں کی ہدایت مقصود تھی، تاہم ابن زبیر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف عام رجوع دیکھ کر اس بات کا یقین کر لیا کہ جب تک امام عالی مقام مکہ میں تشریف رکھیں گے ہمارے لیے کامیابی نہ ہوگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا مکہ میں ہونا عبداللہ ابن زبیر پر سخت گراں گزر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اہل مکہ ان کی بیعت کریں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے وہاں جاتے ہی اہل مکہ بجائے ابن زبیر کے زیادہ تر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آنے جانے لگے۔ آپ علیہ السلام ہی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، آپ ہی سے مسائل دین کو حل کرتے تھے۔ یہ رنگ دیکھنے کے لیے عبداللہ ابن زبیر خود بھی صبح و شام آپ علیہ السلام کی خدمت میں آتے جاتے رہتے تھے۔ ادھر تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے مکے میں قیام پذیر ہونے سے ابن زبیر کھٹک رہے تھے، ادھر شام میں یزید کے تلووں سے لگی ہوئی تھی کہ اہل مکہ نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کر لی تو میری سلطنت میں رکھنا پڑ جائے گا۔ اس نے ولید حاکم مدینہ کو اسی وجہ سے معزول کر دیا تھا
کہ امام حسین علیہ السلام کو مدینے سے بغیر بیعت لیے کیوں جانے دیا۔ بعض مورخین کے مطابق یزید ابن معاویہ نے ولید ابن عتبہ کو معزول کر کے اس کی جگہ عمرو ابن سعید کو مدینے کا گورنر مقرر کیا۔ اس طرح عمرو ابن سعید کے پاس مکہ اور مدینہ دونوں کی گورنری آ گئی، کیونکہ مدینے کی امارت ملنے سے پہلے وہ مکے کا گورنر تھا۔ اس نے عمرو ابن زبیر کو شہر کا کوتوال مقرر کر کے عبداللہ ابن زبیر کے ساتھیوں کو خوب زد و کوب کرایا۔ ادھر تو شام میں یزید کے غصے کی آگ بھڑک رہی تھی، ادھر مکہ معظمہ میں ہی امام علیہ السلام کو قتل کرنے کی تدبیریں سوچی جا رہی تھیں، اور یزید نے 30 آدمیوں کو حاجیوں کے قافلے کے ساتھ اسی لیے روانہ کیا تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو جس حال میں پائیں قتل کر ڈالیں۔